السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز دوستو، مسلمان دین کے کام جو کرتے ہیں، شرعی کام جو کرتے ہیں، غیر مسلم ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ مسلمان یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو مسلمان کو چاہیے، ہر مسلم کو چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں اور اس کام کی اللہ کے ہاں ثواب کی مقدار کیا ہے، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں اور اس نیکی کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے، اس کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج کی صحبت میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ مسلمان بچے کی پیدائش پر عقیقہ کیوں کرتے ہیں۔ ہم اس سوال کا جواب دیں گے۔ مسلمان بچے کی پیدائش پر عقیقہ اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمان عقیقہ کر کے یہ ثابت کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے یہ بیٹا، مجھے یہ بیٹی صرف اور صرف اللہ نے دی ہے، اور میں صرف اور صرف اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں یہ جانور کا نذرانہ، یہ قربانی، یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ مسلمان عقیقہ کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے یہ جو اولاد ملی ہے، مجھے یہ جو بیٹا یا بیٹی ملی ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی کا کوئی ہاتھ نہیں۔ دوسرے لوگوں نے، پیروں نے، پنڈتوں نے، جوگیوں نے کسی کو بیٹا یا بیٹی کیا دینا ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ کسی گنجے بندے کے سر پر سب لوگوں کو اکٹھا کر لو جو دعوے کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو بیٹے ملتے ہیں یا بیٹیاں ملتی ہیں، انہوں نے بیٹا کیا دینا ہے، انہوں نے بیٹی کیا دینی ہے، یہ کسی گنجے بندے کے سر پر ایک مٹھی بال نہیں اگا سکتے۔ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے، ان میں اتنی پاور نہیں۔ نمبر 2، مسلمان عقیقہ کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور اس خوشی میں اپنے عزیز و اقارب کو شامل کرتا ہے، فقراء کو شامل کرتا ہے، محلے والوں کو شامل کرتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے اتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ جس نعمت کو پانے کی خاطر انبیاء و رسل دعائیں کرتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، ابراہیم گریہ زاری کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، محراب میں کھڑے ہو کر زکریا آنسوؤں میں ڈوب کر گریہ زاری کرتے رہے اور اللہ سے بیٹا مانگتے رہے۔ مسلمان عقیقہ کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی مجھے نعمت دے دی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ نمبر 3، مسلمان عقیقہ کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ آج رسول اللہ کی امت میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ مسلمان کو پتہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانا یا مسلمان امت میں اضافہ کرنا بے انتہا اجر کا ثواب ہے، اور مسلمان یہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ کی امت میں اضافہ ہو گیا، رسول اللہ کی امت میں اضافہ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُقَاصِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ یوم القیامہ، لوگوں نکاح کرو، نکاح کے ذریعے اولاد پیدا کرو تاکہ میں دوسری امتوں پر قیامت کے دن فخر کر سکوں کہ دیکھو میری امت کتنی زیادہ ہے۔ نمبر 4، مسلمان ملت ابراہیمی کا پیروکار ہے، یہ حضرت ابراہیم کی ملت کا پیروکار ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا، اللہ کی درگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان بھی عقیقہ کرتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کمر بستہ ہو گئے، تیار ہو گئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ نے کہا جانور چوپائے کو لے آؤ، چوپایا رکھ لیا اور بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ نمبر 5، ایک حدیث میں ہے کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابع، کہ ہر بچہ اللہ کے ہاں گروی ہوتا ہے اپنے عقیقے کے، عقیقہ کرو اور بچے کو رہائی دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو جانور کے عوض پایا تھا۔ جب لٹا لیا، کمر بستہ ہو گئے قربانی کرنے کے لیے، تو اللہ نے کہا بس تمہاری قربانی ہو گئی، تم بیٹے کے لے جاؤ، اس کی عوض جانور ذبح کرو۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا کہ چونکہ ابراہیم نے ضمانتاً چوپائے کو دیا اور ضمانت دے کے چوپائے کی بیٹا حاصل کیا، اس لیے مسلمان بھی اس بات کو، اس سنت کو سامنے رکھتے ہوئے چوپایا اللہ کی راہ میں قربان کرتا اور بیٹے کو اپنی تحویل مل جاتی، اس کو آزادی مل جاتی۔ نمبر 6، مسلمان اپنے نسب کا اعلان کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور ان لوگوں پر کاری ضرب لگاتا ہے جو بدکاریاں کرتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، جو نسب کا اعلان نہیں کرتے، ان پر ضرب لگاتا ہے۔ دیکھو تم لوگ چھپ چھپ کر کیا کام کرتے ہو، میں یہ اعلان کر رہا ہوں یہ میرا بیٹا ہے، میرے خاندان میں اضافہ ہوا ہے۔ لندن سے ایک دوست سے ایک بار بات کرنے کا موقع ملا، تو اس نے کہا میرے آفس میں ایک لڑکی ہے اور اس کے ہاں ایک بیٹی ہے، مگر اس عورت کو نہیں پتہ یہ میری گود میں کھیلنے والی بیٹی کس کی ہے۔ باقی آپ سمجھ سکتے ہیں، مسلمان یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ نمبر 7، تم لوگوں کو ضبط ولادت کا کہہ رہے ہو کہ ضبط ولادت کرو، بچے کام کرو۔ مسلمان کیونکہ اس کے ذہن میں ہے کہ رسول اللہ کی امت میں اضافہ کرتا ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر تمہاری مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے تمہاری بات غلط ہے، تم جس بچوں کو روکتے ہو کہ بچے پیدا نہ کرو، یہ دیکھو اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں بیٹی دی ہے، میں اس پر جشن مناؤں۔ وہ جشن کا سامان کرتا ہے، وہ خود جشن مناتا ہے، اس کے خاندان والے جشن مناتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب جشن مناتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ نو مولود، یہ نیا جو بچہ ہے ہمارے لیے رحمت ہے، یہ برکت ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، مسلمان جب حج کرتے ہیں، یعنی یہ خوشی مسلمان کو بیٹا یا بیٹی ہونے پر اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی اس کو حج کرنے پر ہوتی ہے۔ حج کے ساتھ ملا دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان حج کر کے حج مکمل ہونے کی خوشی میں قربانی کرتا ہے۔ جو منا میں قربانی کی جاتی ہے وہ اصل میں شکریہ ہوتا ہے کہ میرا حج مکمل ہو گیا۔ مسلمان اس دن منا میں قربانی کرتے ہیں اور سر منڈواتے ہیں، ٹینڈ کرواتے ہیں۔ یہی کام مسلمان عقیقے کے دن کرتا ہے کہ اپنے بچے کا 7ویں دن سر مونڈتا ہے اور قربانی کرتا ہے، عقیقہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے یہ نعمت ملنے پر جتنی خوشی مجھے اس دن ہوتی ہے جب میں حج کرتا ہوں۔ نمبر 8، عقیقے کی سنت کا بچے کی شخصیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ جب بچے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے تایا نے میری پیدائش پر اس طرح خوشی کا اظہار کیا تھا، مٹھائیاں بانٹی تھی، غریبوں کو خوشی میں شامل کیا تھا، گوشت پکے تھے، قربانیاں ہوئی تھی، تو یہ بات ساری عمر کے لیے اس کی شخصیت پر اپنا اثر جماتی رہتی۔ اب آپ موازنہ کریں مغرب کے ان بچوں کا جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا باپ کون ہے، ہمارا دادا کون ہے۔ یہ فرق محسوس کریں، فرق کریں اور فرق کو محسوس کریں کہ دونوں میں کتنا فرق۔ ایک لاوارث ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کس اسپتال میں پیدا ہوا تھا، ایک کے آنے پر جشن ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے مسلمان عقیقہ کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، یعنی اسی سے ریلیٹڈ اگلی بات ہے کہ مسلمان 7ویں دن عقیقہ کیوں کرتا ہے؟
بچہ پیدا ہو گیا، پہلے دن عقیقہ کر لے، کوئی دوسرے دن کر لے، کوئی تیسرے دن کر لے، کوئی چوتھے دن کر لے، 7ویں دن ہی کیوں؟ 7واں دن اسلام نے کیوں مقرر کیا عقیقے کے لیے؟ تو میرے بھائیوں 7واں دن اس لیے مقرر کیا، ایک بات کہ 7 کا ہنسا اللہ کے ہاں بہت مقدس ہے اور برکت والا ہے۔ سورہ فاتحہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ پہلے یہ نعمت نہیں کسی کو ملی تھی، یہ فاتحہ امت مسلمان کو ملی، اس کی 7 آیات۔ بیت اللہ کے حج کے دوران، عمرے کے دوران 7 چکر لگائے جاتے ہیں، جو طواف کیا جاتا ہے اس کے 7 چکر، صفا مروہ کے بھی 7 چکر، جو صحیح کی جاتی ہے اس کے 7 چکر۔ جمرات کو رمی جمرات جب کی جاتی ہے، جس کو بعض لوگ شیطان بولتے ہیں، تو جمرات کو شیطان کہہ رہا، تو خود شیطان ہے، وہ تو جمرات ہے۔ رمی جمرات جب کی جاتی ہے تو جمرات کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا اس پر ایک خطبہ ہے کہ 7 کا ہنسا اتنا مقدس کیوں ہے، جسے امام ابو نعیم نے نقل کیا ہے۔ اس وجہ سے 7ویں دن عقیقہ مقرر کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی تیسرے دن کر لے، کوئی چوتھے دن کر لے، نہیں، اس لیے یہ چھوٹ نہیں دی، کھلی چھٹی نہیں دی، بلکہ 7واں دن مقرر کیا کیونکہ عقیقہ ایک عبادت ہے، اور اسلام میں عبادت کے لیے دن اور وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ ہر عبادت ایک مقررہ وقت پر کی جاتی ہے، کیونکہ عقیقہ کی عبادت ہے، اس کو چھٹے دن یا 8ویں دن نہیں کیا جا سکتا۔ نظم و ضبط رکھنے کے لیے کہ یہ اچھا نہیں لگے گا کوئی چوتھے دن کر رہا ہے، کوئی 5ویں دن کر رہا ہے، کوئی پہلے دن کر رہا ہے، اس لیے ایک دن مقرر کر دیا کہ 7ویں دن عقیقہ ہو۔ اب 7ویں دن میں اور ایک حکمت ہے، اگر پہلے دن ہی عقیقہ ہوتا تو یہ مذاق کرکرا ہو جاتا، کیونکہ زچہ بچہ کی حفاظت کے لیے سب خاندان والے لگے ہوتے ہیں، ان کی مصروفیات زچہ اور بچہ کی طرف ہوتی ہیں اور وہ بہت بزی ہوتے ہیں، اس لیے اگر پہلے دن ہی عقیقہ کر دیا جاتا تو یہ مزہ نہ آتا۔ 7 دن اسلام میں دیے کہ زچہ بچہ گھر آ جائیں، دونوں ہوش میں آ جائیں، فراغت کی گھڑیاں میسر ہو جائیں، اب سارے کام باقی مکمل ہو گئے، اب 7واں دن اب مناؤ جشن، شکریہ ادا کرو، اللہ کو تھینک یو بولو، اور کہو گا کسی پیر کا، کسی پنڈت کا، کسی جوگی کا، کسی مجاور کا کوئی حصہ نہیں ہے، مجھے یہ اللہ نے دیا، یہ بیٹا اللہ کی طرف سے۔ 7ویں دن اس کو ذبح کرو جانور کو اور تقسیم کرو، کوشش کرو کہ پہلے فقراء کو دے دو، فقراء کے گھر پہنچنے کے بعد پھر کھاؤ۔ اب مختصر بات کرنی ہے ایک کہ بیٹا پیدا ہونے پر اکثر غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ بیٹا پیدا ہو گیا تو جانور 4 پائے، بکرے دمبے 2 ہی کرنے ہیں، بیٹی پر 1، یہ مسئلہ لوگوں کے اندر جم گیا ہے کہ بیٹی پر 1 اور بیٹے پر 2 کرنے۔ صحیح بات ہے کہ بیٹے پر 2 ہی کیے جا سکتے ہیں، 2 بھی کیے جا سکتے ہیں، مگر دوسرا مسئلہ لوگ نہیں بیان کرتے کہ بیٹے کی پیدائش پر بھی 1 بکرا، 1 دمبا، 1 بکری ذبح کی جا سکتی۔ اس میں قربانی کی شرائط نہیں ہے، بکرا ہو، بکری ہو، دھوندا ہو، غیر دھوندا ہو، تو بیٹے کی پیدائش پر بھی 1 بکرا ہی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے 2841، کہ رسول اقدس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین کی پیدائش پر 1 مینڈا کیا تھا۔ نسائی کی روایت میں 2 ہے، یہاں ابن عباس ہیں، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ 1 کیا تھا۔ امام بہقی کی السنن الکبریٰ، اس میں نمبر ہے 19284، صحیح سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رسول اللہ کے پیارے صحابی، عالم صحابی، ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا یا بیٹی پیدا ہوتی، وہ صرف 1 بکرا یا 1 بکری کیا کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں وَقَانَ يَأُكُّ عَنْ أَوْلَادِهِ شَاةً شَاةً عَنِ الذَّكْرِ وَالْأُنثىٰ، بیٹا ہو یا بیٹی وہ 1 ہی بکرا ذبح کیا کرتے، 1 ہی مینڈا ذبح کیا کرتے۔ 19285 میں امام بہقی لکھتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، عروہ ابن زبیر کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ بیٹے کی پیدائش پر بھی
ایک جانور ہی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سب کو خوشیاں نصیب کرے جن کے گھروں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے۔ موجودہ جو حالات ہیں کرونا کی وجہ سے، جو پہلے غریب تھے وہ اور غریب ہوئے، جن کی کمریں پہلے جھکی ہوئی تھی اور جھک گئی، جن کے آنسو پہلے بہہ رہے تھے اب لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جن کو اللہ یہ خوشیاں نصیب کر رہا ہے کہ اب ایک ہی بکرا کریں، ایک بکرے کے پیسے چپ کر کے کسی غریب کو روتے ہوئے کے دے دیں، تڑپتے ہوئے کو دے دیں، اس کو دیں کہ لو تم اپنے گھر کا جو ہے وہ کرنی ہے کہ 3 قسم کے گوشت متبرک ہیں۔ یہ گوشت کھانے سے ثواب ملتا ہے۔ گوشت کھانا مباح ہے، یعنی مسلمان گوشت کھاتا ہے، روز کھاتا ہے، وہ جب گوشت کھاتا ہے نہ اس کو ثواب ملتا ہے اور نہ گناہ ملتا ہے، مباح ہے کہ جائز ہے کھاؤ۔ مگر 3 موقع پر 3 قسم کے گوشت ایسے ہیں جب مسلمان وہ کھاتا ہے تو اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ نمبر 1، جب منع میں قربانی کی جاتی ہے، حج کے دوران قربانی جو کی جاتی ہے اس کا گوشت کھانے سے ثواب ملتا ہے، عبادت ہے، وہ گوشت کھانا عبادت ہے اور عبادت کی قیمت اللہ کے ہاں ثواب ہے۔ دوسرا، ذوالحج کی 10 تاریخ کو مسلمان جو قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت کھانا بھی ثواب ہے اور اس کی نیکی ہے۔ تیسرا، یہ عقیقے کا گوشت ہے، عقیقے کا گوشت کھانا نیکی ہے، ثواب ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ یہ تینوں گوشت کیونکہ مقررہ اوقات میں مسلمان کھاتا ہے، یعنی یہ عقیقے کا گوشت، عید الاضحیٰ قربانی کا گوشت، منع میں قربانی کا گوشت، یہ تینوں قربانیاں مقررہ وقت میں خاص ایام اللہ کے حکم سے کی جاتی ہیں۔ یہ قربانیاں عبادت سمجھ کر کی جاتی ہیں، یہ عبادت ہے اور ان کا گوشت کھانا بھی عبادت ہے اور ہر عبادت پر اللہ کے ہاں ثواب ملتا ہے۔ اللہ ہمارا حامی۔